سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه الغفور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اتنا اللہ کا شکر کیا جائے کہ ایسے ایسے سخت حالات میں بھی پریشانی میں بھی مصیبتوں میں بھی دل کی کیفیات بھی صحیح نہ ہو اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے آخرت کے بڑے بڑے انعامات انسان کو نصیب فرما دیتے ہیں. آج کی رات اللہ نے جو عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ساری زندگی نہیں کر سکتا. یہ بہت عظیم رات ہے دوستوں، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس وقت ہمیں دی ہے. کوئی پتہ نہیں زندگی میں یہ رات پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بہت ہی خوبصورت ماہ ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. رجب جا رہا ہے اور شعبان آ جا رہا ہے. یہ دو چیزوں کے امتزاج ہیں. آج اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں، آج رجب کی 30 تاریخ ہے جو گزر رہی ہے اور گزر جاتی ہے مغرب کے بعد اسلامک پوائنٹ سے. اور الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ آج شعبان کا رات شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. یہ دونوں رب تو گیا لیکن رجب کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شعبان کے لیے بھی جس مبارک زبان سے آپ نے اللہ سے دعا کی اس میں پوری امت شامل ہے. الحمدللہ کہ میرے مولا یہ رجب بھی اور شعبان بھی اس میں برکتیں نازل فرماتا ہوں. تو کیسی کیسی ہے اللہ پاک نے اس میں برکتیں ہمارے لیے پوشیدہ رکھی ہیں. اور الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پورا 30 دن ہم نے ضائع کیے اور حقیقت میں جو برکتیں تھیں اس ماہ کی ہم نے اس میں سے کچھ چیز حاصل نہیں کی. حقیقت میں عبادت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہنا شروع ہو جائیں ہم نے عبادتیں کی ہیں لیکن یہ برکت نہیں ہے. کثرت عبادت برکت نہیں ہے. یاد رکھیں اس سے شمار نہ کریں کہ ہم نے اپنے کچھ اس ماہ کی برکتیں حاصل کر لی ہیں. حقیقت میں اس برکت جو اللہ کی طرف سے وہ ہے جو شخص اللہ کی 2 نعمتوں کا مستحق ہو جائے. اللہ غفور الرحیم اللہ پاک کہتا ہے.
کہ میں رب ہوں اور میری سب سے بڑی جو امت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ رحمت کے دو تعلق ہیں، ایک غفوریت اور ایک رحمیت اللہ تعالی کی. اس کا کوئی اگر مستحق ہو جائے تو سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کی پوری برکتیں حاصل کر لی ہیں. حج و رج میں ہم نے یہ حاصل کر لیا کہ واقعی ہم اس کے مستحق ہو گئے اور امید ہماری بڑھ گئی ہے اللہ سے طرف سے. اللہ نے ہمیں ان دو صفتوں کے لیے قبول کر لیا ہے، غفور اور رحیم. تو سمجھو پھر تو الحمدللہ ہم نے اس ماہ کی برکتیں لے لی. غفور مستحق کس سے ہے؟ مغفرت سے. پہلی صفت اللہ نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ ایسا بندہ ہو جائے کہ میں اس کی شخص کی اتنا مستحق ہو جائے میری صفت کا کہ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. میری درجہ ہو جائے میرے رجسٹر کے اندر کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی سوچیں کیا رجب میں ہم نے یہ برکت حاصل کی ہے؟ حکایت یاد آ رہی ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ نزول اور ہے اس کا. ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بے شک ایمان ناپ لے آئے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بولے سبحان اللہ. بڑے خوبصورت آیت اس کو ذہن میں آئی ہے. بڑا سیدھا سادہ تجربہ ہے، ترجمہ ہے اس کو کیسا نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ باقی بھائی مومن ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں، ایمان رکھتے ہیں. ان الذین، لیکن میری رحمت کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ. یہ سوچا تم نے؟ ایمان والے تو ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کیا چیز ایسی ہوگی جو تمہیں میری رحمت کا مستحق کر دے جسے تم امید رکھو؟ یہی وہ اعمال ہیں جو ہم نے ان ماہ میں کرنے تھے. رجب چلا گیا ہمارا، کتنے لوگ مر چکے ہیں مجھے بتائیں، اس رمضان میں جو تھے اب ختم ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم جس طرح رجب ہم محروم ہوئے، اس ماہ کے اندر ہم محروم ہو جائیں، گناہ کمائیں، جھوٹ بولی، حرام زدگی کی ہیں، بے ایمانی کی ہیں، انداز لگے. ذہن ہمت نہیں ہے بھائی، شکلیں صورت بنانے، قرآن پڑھ لیے، نمازیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرے فرشتے بہت کرتے ہیں. تمہارے اندر جو ایک چیز پیدا کی ہے جو کسی ملائکہ اور فرشتے میں نہیں ہے، میں اس ترازو پہ تمہیں دوڑتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ جو تمہارے اندر میں نے تو لگا دیا، چپ جگہ لگا دی ہے، وہ تو کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے، جبریل میں بھی نہیں ہے، میکائیل میں بھی نہیں ہے. اسی پہ میں تمہیں اشرف مخوات اور درجات جنت کے سارے قلوب پر وہ کیا ہے؟ تمہارے اندر گناہ کرنے کی جو ایک طاقت رکھتی ہے میں نے، کہ تمہارا اندر نفس تمہارا تم سے گناہ کرائے گا، اور تم نے میرے خوف سے اس گناہ سے بچنا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارنے ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے ایک قول ہمارے سامنے کہ بھائی کچھ بھی نہیں انسان کو کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت نماز پڑھے اور روزہ رکھے، حج کرے، زکات کرے، کوئی اس کے ساتھ نفلی عبادات نہ کرے، کوئی لمبے حساب کتاب کچھ بھی نہ کرے، بس گناہ نہ کرے اس کے بعد، تو چھوٹے حساب سے نہیں جائے گا، بلکہ کتب اولیاء بن کے اس دنیا سے چلا جائے گا. شخص معیار کس پہ ہمارا؟ بدماشیوں پہ، حرام زدگی جو ہم کرتے ہیں، شیطانیت جو ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، چکلیں بنا کے چوروں جیسی حرکتیں ہم کرتے پھرتے ہیں. یار اس کے پاس سوچو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین ہاجروا وجاہدوا فی اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. وہ لوگ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز کی؟ میرے غفور اور رحمت کے جو مستحق ہوں گے لوگ، وہ کون ہیں؟ باتوں سے، مسالے بازی سے، شعبدہ بازی سے. بھئی بات تو وہی ہوگی جو اللہ نے بات کہی ہے، میرا اپنا تو کوئی معیار نہیں ہو سکتا نا.
دین اللہ کا ہے، حساب اللہ کا ہے، بندے ہم اللہ کے ہیں، ہم اپنے دین کو خود کیسے بنا لیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ہم تو ایسے ہوں گے، نہیں جی یہ نہیں یہ ہوگا ترازو. اللہ نے کہا نہیں، جو میں بتا رہا ہوں ویسے ہوگا. تو اللہ آپ کیا بتا رہا ہے؟ اگر آج یہ پیغام سمجھ رہا ہے تو ماشاءاللہ عمل شروع ہو جائے گا آج سے. اونچی آواز بولیں. تب تو بات بنتی ہے کہ بھئی چلو کچھ عقل میں آ گئی ان لوگوں کی بات. یہ اللہ بتا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینے میں بلکہ رمضان تک اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارا اس کی کتابوں میں لکھا جائے جو میں تمہیں بخش دیا. اللہ یہ تو کہہ رہا ہے اللہ غفور. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس کو میں بخش دیتا ہوں، دوسری رحم کہ پھر اس پہ رحمت نہیں بلکہ اس پہ رحمت کی بارشیں نازل کرتا رہتا ہوں. اس کے کام کیسے بھی کر سکتا ہے. رحیم ہے وہ. اللہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے اس کی ہر چیز میں، گھر میں، بچوں میں، اولادوں میں، باہر اندر، مال میں، عبادتوں میں، قرآنوں میں اور صدقات میں، تہجدوں میں، نوافل میں، پھر نور چڑھ جاتا ہے اس میں. اس کو کہتے ہیں رحیم. ہونا چاہیے نہیں. تب کیا کرنے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان الذین آمنوا وجاہدوا. یہ خود بتایا اللہ نے فارمولا. وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بولے سبحان اللہ. دیکھیں دو چیزیں بتائیے، ایک کس کی ظاہر ہے اور کس کے باطن ہے. یہ بزرگوں نے بڑی اچھی باتیں اس پہ لکھی ہیں. اللہ اور نے سنی، ہم نے بتایا آپ کو بتا. ظاہر تو یہ ہے، آپ نئے آیت کے نزول سے جائیں تو وہ تو بالکل قصہ یہی ہے سیدھا جو ہے آج جو جہاد فی سبیل اللہ. کہ وہ لوگ جو بھی ہجرت کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو چھوڑتے ہیں، گھر باروں کو چھوڑتے ہیں، یہی ہے نا. اور ان کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ مستحق کے میری رحمت کے بھی ہے، میرے فضل کے بھی. لیکن یہاں تو بات اور ہے. یہ تو چھوٹی لڑائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اصل لڑائی تو کس کے ساتھ ہے؟ کون سا ہے بڑی لڑائی؟ وہ تو نفس کی لڑائی ہے. بولے سبحان اللہ. وہ تو نفس کی لڑائی ہے. یہاں کیا ہے؟ دونوں ماریں کرتے وہ وہاجروا فی سبیل اللہ میں. کہتے یہ تو لڑائی جو آپ چاہتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ظاہری لڑائی، اور اللہ کے نبی نے پہلے کٹ کر دیا کیونکہ یہ قیامت تک لڑائی تھوڑی چلنی ہے. وہ تو نبی کا زمانہ تھا، یہ معاملہ چل رہا تھا. اب کہاں آئیں گے لڑائی؟ اصل چاہیے تو قیامت تک چلنے ہے قرآن، اور قیامت تک یہ جماعت پیدا ہونی ہے جو مستحق ہوں گے اللہ کی رحمت کے اور غفوریت کے. وہ کون سی ہے فائٹ، وہ کون سی لڑائی؟ تو ہاجرو. یہ بھی حدیث ہے. ہجرت یہی نہیں ہے کہ صرف آپ ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جائیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جائیں. اللہ کے لیے چلے ٹرانسفر ہو رہے ہیں آپ. اصل ہجرت تو یہ ہے سبحان اللہ کہ گناہوں کی دنیا سے نکل کے آپ اللہ گناہوں کی دنیا سے نکل کے کدھر آ جاؤ؟ اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں انسان آ جائے. یہ اصل ہجرت ہے کہ ہم نے وہ دیش چھوڑ دیا جہاں جس میں گناہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، حرکتیں کرتے تھے. ہم اس کو ترک کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں وہاں سے. کس طرف؟ سبحان اللہ، اللہ کی فرما برداری کی طرف اور رحمتوں کی طرف ہم اپنی ہجرت کرتے ہیں. یہ مکان چھوڑ کے ہم نے اس مکان میں بسیرا ڈال دیا ہے. اس کو کہتے ہیں وہاجر. اور پھر جب ہجرت کر جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ وجاہدوا. تو پھر یہ کہ اس پر کیا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے. ساری زندگی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں، چاہے نفس و شیطان کے کتنے حملے ہمارے پہ ہیں، کہ کتنی دشواری ہیں، وہ سب کیا ہوں گے؟ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوں گے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اسی کو کہتے ہیں نا مجاہدہ، اسی کو تو کہتے ہیں نا. تو ٹیسٹ آتا ہے، پھسلیں گے نہیں کسی چیز میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس مقام پہ کیا ہے کہ دو چیزیں کہ ہجرت کرنی ہے، ہم نے گناہوں کو ترک کرنا ہے بالکل اپنی زندگی سے. رجب یہ ہے، اگر رجب ہم یہ کام کرتے تو برکتیں لیتے. اب شعبان شروع ہو گیا، اب ذرا سو ہم آنکھ اٹھائے بیٹھے ہیں، کون سی 15ویں رات آئے گی اس پہ زور لگے گا ہمارا. یہی ہے نا، بڑی رات ہے، اس پہ زور لگے گا. بس اس روزے کو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اس میں بس سمجھیں گے پوچھو نہیں، سب کچھ سمجھ کر لیا. روزہ بھی چلے گا، نماز میں ٹائم بھی چینج ہو جائیں گے، فجر کے پتہ نہیں کیا کچھ دھوم دھڑکا مچے گا. یا پتہ نہیں اسلام کا کیا رنگ دے دیا نا، سمجھ تعجب کی بات ہے.
اللہ نے تو ہر رات ہمیں اسی طرح دی ہے میرے بھائیو، ہر رات اور دم سے، یہ تو کوئی اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، میں جس پہلے بھی آپ کو بتایا۔ تو یہ جو ہے اب اسی کا انتظار نہ کریں، بلکہ آج کے بعد ہم شروع ہو جائیں، اور اب ہم جو کی ہے صحیح گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی ہم مستحق ہونا چاہتے ہیں ان راتوں میں، رجب ہے، شعبان ہے، اور پھر یہی معاملہ بالکل آگے چلے گا کب تک؟ رمضان تک۔ قرآنوں کی فکر نہ کریں، باقی چیزوں کی فکر نہ کریں، فکر یہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو اور ہم گناہ نہ کریں، ایک انچ بھی ہم اس حد طرف نہ جائیں جس میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے چیز کو منع کیا تھا، مجھ سے کیسے ہو گیا۔ زبان بھی نہ لیں، آنکھ بھی نہ ہلیں، کان بھی نہ ہلیں، ہاتھ بھی نہ ہلیں، جسم کی ہر چیز الرٹ ہو، صبح فجر سے لے کے رات تک، یا ہم سے گناہ نہیں ہو چاہیے۔ کثرت استغفار انسان پر حکم میں گناہ نہ کرو، تو پھر ہو جائے گا جاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یرجون اللہ رحمت اللہ، یرجون رحمت اللہ، واللہ غفور رحیم، واقعی پھر میں ان کے لیے غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں جو انسان یہ کام کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم نے ضائع کر دیا تو ہم وعدہ کریں کہ ہاں کوئی ہماری زبان سے، ہاتھ سے، نگاہ سے، جسم سے، انگلی سے، پیر سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس سے رب ہمارا ناراض ہو جائے، اور ہم ان کی راتوں کو ضائع کر دیں، دنوں کو ضائع کر دیں۔ پکے ہجرت کرنے والے بنے، پکے ہم لڑنے والے بننے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے بنے۔ تو یہ ہے، یہ جو آج کی رات اتنی قیمتی رات ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ کتنا حسین امتزاج ہے اس رات کا کہ نور اور نور سے مل رہا ہے الحمدللہ، رجب کا نور ہے الحمدللہ، اور شعبان کا نور ہے، اور اس میں بیٹھ کے ہم پہ اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن ذکر بھی انہی لوگوں کا مقبول ہوگا کہ جنہوں نے واقعی اب نیت کر لی کہ ہم مہاجر ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ ویسے تو وہی اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انعام میں اسی کو دوں گا جو مہاجر ہوگا۔ مہاجر سمجھتے ہیں نا، ہجرت کرنے والا، نام لکھا جائے ہمارے یہ مہاجر ہے، نام لکھا جائے کہ واقعی ہے مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے، تو پھر یہ آج کا ذکر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ہمارے ابھی ایسے معاملات ہیں ہمارے حرام کاری کے، برائی کے، غلط چیزوں کے، کسی کا حق مارے بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کیے بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کیے بیٹھے ہیں، دھوکہ کیے بیٹھے ہیں، انسانی ہم بہت کچھ ہو جاتا ہے انسان سے، تو ہم نیت کر لے آدمی کہ بھئی میں تو یہیں بیٹھ کے نیت کرتا ہوں، میں تو حساب برابر کرتا ہوں، کل کا میں انتظار نہیں کر سکتا، کیوں آج کل پہ گیا، یہ آج کی رات گئی ہماری، ختم، رجب نہیں آئے گا۔ آج توبہ کرتے ہیں، رجب کی بھی برکات مل جائیں گی اور شعبان کی بھی مل جائیں گی، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ آج کی رات میں ہم یہ کرتے ہیں نا بھائی، پکی تو انشاءاللہ ہم نے اب جو کیا سوچ لیں، چاہے جو ہم نے اب کسی کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں، جھوٹ بولا ہو، فراڈ کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، سچی کہتے ہیں بس مجھے نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، الحمدللہ میں گیو اپ کرتا ہوں چیز کو، اللہ کے حضور میں نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہوں، معاملات کو، کوئی سود لیے بیٹھا ہے، کوئی غلط کام کیے بیٹھا ہے، کوئی کچھ کیے بیٹھا ہے، اسی وقت ختم کر دے، اسی وقت بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ مل جائے گا دوستوں۔ شعبان چھوٹی چیز نہیں ہے، چلا گیا جا رہا ہے، ابھی رمضان شعبان آ رہا ہے الحمدللہ۔ یہ کام تو 15 رات میں آپ نہیں کر سکیں جو اس وقت کر لیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 رات میں یہ کام نہیں ہو جس وقت ہو جائے گا، یہ روز ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج کیا دن ہے، سوموار، پتہ ہے آپ کو سوموار کا دن نبی پاک اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سوموار میں تو میں اپنا روزہ رکھتا ہوں، یہ میرا بڑا مقدس دن ہے، پیدائش کا دن ہے نبی پاک سن گئے تو سوموار جو ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ سوموار کے دن تو اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں انسان، وہ رات بھی جا رہی ہے، 3 راتیں مل گئی ماشاءاللہ، ٹرنکل ہو گیا ہے تو کام بالکل اللہ کے فضل سے 3 نور ملنے، اور اس پہ اٹکا قائم، قبول کس چیز پہ ہوگا؟ وہاں ضرور ہوا جہادوا فی سبیل اللہ، جس انسان نے اس وقت توبہ کر کے ہجرت کر لی اور مہاجر ہو گیا کہ میں ہجرت کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کرنا یہ کام، کچھ بھی ہو جائے گا. بے شک صبح آپ نے کسی بہت بڑے کانٹریکٹ پہ سائن کرنا ہو یا کچھ بہت بڑا معاملات ہونے والا ہو جس میں کچھ دھوکہ بھی ہو، کچھ فراڈ بھی ہو یا کچھ چکر بھی ہو، کسی بس یہیں ختم کر دیں، بہت کچھ مل جائے گا اللہ کے فضل سے، نقصان میں آدمی نہیں رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو ان راتوں کی قدر نصیب فرمائے، اور زندگی کی چند سانس اللہ تعالیٰ اس طرح میں دے دیتا ہے ان کی بھی قدر نصیب فرمائے، اور تمام بری چیزوں سے احوال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور شعبان کی بھی برکت نصیب فرمائے، اور رمضان تک بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے پہنچا دے، اور تیاری پوری کر کے جائیں انشاءاللہ. جب پہنچے اللہ کے فضل سے، جیسے ہوتا ہے نا آدمی کسی سوئمنگ کے لیے جا رہا ہے نا، آدمی پوری تیاری کر کے جاتا ہے، سوئمنگ کا اس کو طریقہ بھی آتا ہے اور پورے طریقے سے جا کے مارتا ہے جمپ، تو الحمدللہ بہترین طریقے سے سوئمنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، لطف کرتا ہے. تو ایسی ہے کہ پوری کٹ بنا لیں ہم الحمدللہ، کہیں نور کا سمندر آنے والا ہے جس میں ہم نے تیرنا ہے جا کے، وہ ایسا ہے رمضان، نور کا سمندر ہوتا ہے، اس کا تو خیر جواب ہی کوئی نہیں نا. تو آج تیاری کریں گے تو کل سوئم کر سکیں گے، اس کے اندر دریا کے اندر خوب چھلانگیں مار سکتے ہیں الحمدللہ، خوب مار لوٹ سکتے ہیں. آج تیاری نہیں ہوگی ہماری تو اس تیاری کے بغیر جائیں گے تو پھر کیا ہو، تو اوپر سے ڈوبتے چلے جائیں گے، ہم کیا تیر سکتے آ جائیں گے، ستا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم اس کی مکمل طور پہ رمضان کی تک پہنچائے بھی، اور ہمیں ابھی سے اس کی تیاری نصیب فرما دیں، ہم پاک صاف اور ہلکے ہو جائیں جانے تک، اچھی اچھی عادتیں پیدا کریں، معمول بنا لے آدمی ابھی سے کہ بھئی صبح اتنا میں نے اتنا میں نے اپنا ذکر کرنا ہے، اتنے معمولات ہیں جو مطلب کسی شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس نے معمولات آپ کو دیے ہوئے ہیں اس میں مستند ہو جائیں آج سے، یعنی بھائی اب یہ میں نے اپنا اسٹیٹس قائم کر لیا ہے، تہجد پہ اٹھیں، اور تو یہ ہے اٹھنے ساری پہ اب وہ چکر نہیں شاہ کے بعد تہجد پڑھ لی، نہ ختم آج سے، وہ دن گیا، آپ سمجھیں کہ بس پہنچ گئے رمضان میں، تو آج سے ہم نے کب اٹھنا ہے، شیشہ والا چکر نہیں چلے گا. کب پڑھنی نماز؟ صبح تہجد، بالکل تیار ہو کے جائیں گے، زندگی بدل گئی، مہاجر ہو گیا پکا، نئے شہر میں جا رہا ہوں میں. صبح تہجد پہ اٹھیں گے، تہجد کے بعد اپنا معمول کریں گے، ذکر کریں گے، تکبیر اولیٰ سے پہلے آپ مسجد میں جائیں، بس سمجھیں گے آج شروع ہو گیا رمضان ہمارا الحمدللہ، بس یہی سمجھ میں. اور تراویح تو روز مل جاتی ہے ذکر کی شکل میں، یہ چلے گی ذکر اللہ کی، تراویح میں یہ ذکر چلتا ہے، اللہ صحت دے اور ایمان دے، ہمیں کوئی عقل دے. بس تو ابھی سے بنائیں گے ماحول اپنا اسی قسم کا کہ بھائی تہجد شروع کر دیں آج سے، تو بالکل پکی نیت کر لیں، کوئی آدمی سوئے نہ صبح اگر ہم مہاجر ہونے پکا، بس سمجھیں کہ بھائی اب مجاہدہ کا ٹائم شروع ہو گیا، اللہ سے میں نے وعدہ کر لیا، اب یہ جو ہے تو اب جو ختم معاملہ ڈھیل نہیں چلے گی، اپنے معمول بنا لیں گے بھائی اتنا میں نے قرآن پڑھنا ہے، اتنا میں نے اپنا ذکر کرنا ہے، اتنا میں نے فلاں کرنا ہے، اور ٹاپ آف دیٹ گناہ کا تو سوال ہی پیدا، گناہ ہو گیا یہ پھر سب ختم، پھر ختم. ان دنوں میں تو گناہ کا تصور بھی آدمی نہ کرے، سوچی بھی نہ کہ یار میں گناہ کر کے تو میں ساری محنت ضائع کر دوں گا آنے والے تک، سوال ہی پیدا. اور جس وقت ایسے موقع آتے ہیں ہم حسبتم تدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن یہ کہتا ہے احسان نہیں ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پچھلی قوموں کی طرف دیکھیں کہ کیسے کیسے آزمائش کی تھی. جب ہم ایسی تیاری کریں گے نا اسی طاقت کے ساتھ یاد رکھنا آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی، انسان کی طرف نفس اور شیطان بڑھنا شروع ہو جائیں گے، موقع آنے شروع ہو جائیں گے کہ بھئی یہ موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا پیسے کا، اتنا اس سے یہ ہو جائے گا. کٹ ڈاؤن کرنی ہے سب چیزیں، ہم نے ہو نہیں سکتا. یہ تو ایسی تیاری ہو واقعی پکی کہ بھائی اب یہی معمول ہمارے چلنے ہیں، اعلیٰ درجے کا قرآن کی رکھنے کے، اتنے سپارے پڑھنے ہیں صبح سے، اتنا تہجد پڑھنی ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا اپنے شیخ کی صحبت لینی ہے، اور باقاعدگی سے میں جو ہمیں کرنا چاہیے کہ اب جو ہے کہیں بھی ذکر ہو ہمیں پہنچنا چاہیے صبح شام اللہ کے ذکر میں. اگر سچا ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، اب لینینسی نہیں چلے گی، اب دنیا کے کام کٹ کرنے ہم نے اور آخرت کے کام بڑھانے، کیونکہ یہ شعبان کے، رجب کے، رمضان کے پھر یہ دن نہیں آئیں گے. دنیا کے لیے تو آ جائیں گے دن، اللہ کے فضل سے دنیا کے دن تو ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ آخرت کے دن پھر یہ نہیں آئیں گے جن کی قیمت اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ابھی سے شارٹ کٹ کر دیں اپنے دنیائی معاملات کو، گھر باری معاملات کو، یا جو بھی کچھ ہیں اس طرح بڑھا دیں. نیند کم کریں،
کچھ اور دوسری چیزیں کم کریں، اور بہت سی چیزیں جو ہم کرتے رہتے ہیں ان کو کم کر کے ان کی طرف بڑھانا شروع کر دیں. آج سے بیٹھ کے لکھیں، جان کریں، اپنے پروگرام بنائیں، صبح تک اٹھنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اتنے بجے تک جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد کے بعد آ کے پھر اشراق پڑھنی ہے، اشراق پابندی سے پڑھنی ہے، اشراق کے بعد آ کے جو پھر معاملات کچھ تھوڑے بہت رکھنے ہیں، آرام کرنا ہے. مطلب جیسے انسان کے اپنے معاملات جو کام کرتا ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے. کرنا چاہیے دوستوں. پکے بات ہلکے ہیں کچھ تھوڑے سے. میں جو آپ کو اتنا زبردست پروگرام دیا یار، کچھ تو شکریہ ادا کر رہا ہے. ٹھنڈے ہو گئے ہو، اتنا زبردست پروگرام بنا کے دے دیا آپ کو میں نے. دیکھیں جگا رہا ہوں آپ کو کچھ، اور الحمدللہ سے اس وقت سے اوقات سے فائدہ اٹھائیں. جا کے اپنی گھڑی چینج کر لیں، صبح الحمدللہ تہجد کے ٹائم سے اٹھو. ٹھیک ہے.